بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا نامدار فخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح رسول اللہ کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات تلاش نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مقام محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فیض ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ امام الوسی تفسیر روح المعانی میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی حسد و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین گرامی، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام بنہانی نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح ہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ سال نہیں، کیونکہ اس وقت سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیہ سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ،
میری یہ کنیت کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ تو تھی نور محمدی کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھیرایا گیا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کی شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو جمعہ کا دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کر دیا گیا تھا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بدن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اہل محبت و عشق بن سکے، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جائے، آمین۔